بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ آج کا ولاگ ہے، اس کا عنوان ہے مسئلہ ووٹر لسٹوں کی تصحیح کا۔ کچی ووٹر لسٹیں سارے ملک میں تقریباً 35,000 سے 45,000 مراکز میں آویزاں کر دی گئی ہیں۔ عوام کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے اندراج کو چیک کر لیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ متوقع حکومت مخالف امیدواروں کو حمایتی ووٹوں کا بھرپور صفایا کیا گیا ہے۔ جو شک اب حقیقت نظر آتا ہے کہ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کا اور ان کے بیٹے کا نام لسٹوں سے غائب ہے۔ اب تو بلبلے فوجی ٹولہ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 حلقوں میں 70,000 ووٹ رجسٹریشن سے رہ گئے۔ لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، جو خود 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2 کروڑ اہل پاکستانیوں کے نام درج ہونے سے رہ گئے ہیں۔ محترمہ بے نظیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اتنی بڑی تعداد کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا تو پھر الیکشن کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے سربراہ ذوالفقار علی کھوسہ بھی اس انتہائی حساس اور اہم مسئلہ پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس مخصوص کام کے لیے کسی سیاسی جماعت نے سوائے جماعت اسلامی اور MKM اپنے کارکنوں کی تربیت ہی نہیں کی۔ قاضی حسین احمد کی بات بڑی وزنی ہے کہ توسیع اور اندراج کے گورکھ دھندوں میں پڑنے کی بجائے کمپیوٹرائز شناختی کارڈوں کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہے۔ الیکشن تک مزید زور لگا کر رہ جانے والے لوگوں کے کارڈ بھی بنوا دیے جائیں تو اسی ریکارڈ کو ووٹر لسٹ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے اور اس پر دھاندلی کے امکانات بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ ماضی کے ریفرینڈموں اور شفاف الیکشنوں میں ریکارڈ دھاندلیوں کے پیش نظر ہی شاید صدر کے انتخاب سے قبل امریکہ کا دفتر خارجہ وردی اتارنے اور پارلیمنٹ کا انتخاب پہلے کروانے کے مطالبے کر رہا ہے۔ پوشیدہ عزائم تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ظاہراً 1 2 نہیں 4 امریکی شخصیات اس وقت پاکستانی دورے پر ہیں، جو کہ رچرڈ باؤچر، نگورو پونیے، ولیم جے فالکن اور مسل شیورز بھی اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان پہنچے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن پارٹیوں کے تقریباً تمام رہنماؤں سے صلاح و مشورے کر رہے ہیں تاکہ دھاندلی سے پاک، آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو سکیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی طرف سے ہر مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اندر کی باتیں خدا ہی جانتا ہے، لیکن اب وہ فرینڈ بن کر نہیں آتے بلکہ ماسٹر کے روپ میں تشریف لاتے ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک انسٹی ٹیوٹ برائے بین الاقوامی امور ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی میدان میں ایک مثبت رول ادا کر رہا ہے اور گاہے بگاہے کورسز، سیمینارز، ورکشاپس، لیکچرز کا اہتمام کر کے کارکنوں کی سیاسی تربیت کر رہا ہے۔ وہ یہ کام بیرونی امداد اور غیر ملکی استادوں کی مدد سے سر انجام دے رہا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو مختلف سیمینارز اور تربیتی کورسز کے لیے دعوت بھیجتا ہے، جس کی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کوئی سنجیدہ پذیرائی نہیں ہوتی اور نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جیسا بھی اسٹاف ملتا ہے یہ لوگ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل ان کی توجہ کا مرکز متوقع الیکشنز کے سلسلے میں
تیار شدہ ووٹر لسٹیں ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اپوزیشن سیاسی پارٹیاں جاگیں اور اپنے کارکنوں کو کہیں کہ وہ اپنے حلقوں کی ووٹر لسٹیں جن مراکز میں آویزاں کی گئی ہیں وہ وہاں جائیں اور ان کو گھر، گلی اور محلہ کے حساب سے چیک کریں اور جعلی ووٹوں کی نشاندہی کریں، بلکہ رہ جانے والے ووٹوں کے اندراج کے لیے دیے گئے وقت کے اندر اندراج کروائیں۔ ماضی میں پاکستان کی دو ووٹر لسٹیں فہرستیں تھیں، جن میں سے ایک قومی صوبائی انتخابات کے لیے استعمال ہوتی تھی اور دوسری فہرست مقامی انتخابات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ خدشات بھی پائے جاتے تھے کہ پرانی لسٹوں میں بہت سارے اہل ووٹروں کے نام درج نہیں تھے، خاص طور پر ان ووٹروں کے جو ووٹروں کی عمر 18 سال ہونے کے بعد اپنے نام درج نہیں کروا سکے تھے۔ پاکستانی عوام کا فرض بنتا ہے کہ تمام حضرات خود بھی ان فہرستوں میں اپنا نام دیکھ لیں۔ اگر کسی ووٹر کا نام فہرست میں نہیں ہے یا اس کی معلومات غلط درج ہیں تو وہ شخص اپنا نام فہرست میں شامل کرنے یا معلومات درست کروانے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فہرست میں کسی نااہل ووٹر کا نام ہو تو اس کا نام خارج کروانے اور تصحیح کی تمام درخواستوں پر کارروائی کرے گا تاکہ انتخابات کے لیے حتمی فہرست تیار کی جا سکے۔ کوئی بھی شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک اپنا نام فہرست میں شامل کرنے کی درخواست دے سکتا ہے۔ کیا سیاسی پارٹیوں کے رہنما اس اہم مسئلے کی طرف فوری توجہ فرمائیں گے؟ ناظرین، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا مسئلہ ووٹر لسٹوں کی تصحیح کا۔ آج کا ولاگ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ نیز یاد رہے کہ یہ مضمون ایک کالم کی شکل میں ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 10 جولائی سن 2007 عیسوی کو بھی شائع ہو چکا۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشنز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، ماں مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں وفات پا چکے ہیں، اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کا سب کو مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔